جیم ورسز نون، ان دونوں حرف میں کون سا حرف اردو ہینڈ رائٹنگ میں زیادہ رول ادا کرتا ہے؟ تو یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو راز جاننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں، اور آپ کا کیا نام ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویسے تو دونوں حرف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا حرف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے سکپ نہیں کرنا، آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے نون سیکھ لیا تو آپ کے تقریباً 30% ہینڈ رائٹنگ کور ہو جائے گی اردو میں، اور اگر آپ نے جیم سیکھ لیا تو آپ کے تقریباً 50% کور ہو جائے گی اردو ہینڈ رائٹنگ۔ تو جیم میں کیا بات ہے اور نون میں کیا بات ہے، یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم نون سے الف کو کاٹ لیں تو ہمارے پاس جیم بنتا ہے، یہ دیکھیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ اس طرح ہیڈ لگائے تو جیم بنتا ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ یعنی جیم کے ساتھ الف لگائے تو نون بنتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھیں اس طرح نون بنتا ہے، اور جیم کے ساتھ پلس الف، ٹھیک ہے؟ جیم کے ساتھ آپ نے الف کی پریکٹس ضرور کرنی ہے۔ اب بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں، آپ نے اسے غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے جیم سیکھ لیا تو آپ کو کون کون سے حروف آ جائیں گے، یہ راز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، ابھی آپ کی دماغ کی کھڑکیاں کھول جائے گی، آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو۔ یہ دیکھیں، اگر آپ نے جیم سیکھ لیا، ابھی آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو، آپ نے یہ راز جاننا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے جیم سیکھ لیا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے ساتھ پلس الف، آپ کو الف بھی آنا چاہیے، اس کے ساتھ ہم الف لگاتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں، اس سے ہمارے پاس نون بھی بن گیا، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے پاس نون بن گیا تو اس کے ساتھ اگر ہم 3 اردو گنتی کا لگائیں گے تو یہ دیکھیں سین بن گیا، ٹھیک ہے؟ اگر سین بن گیا تو اس کے ساتھ خود بخود یہ دیکھیں شین بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کے ساتھ سواد کا بیج لگائے یعنی کہ سواد لگائے، اگر سیب کا بیج ہم اس کے ساتھ لگائے تو سواد بن گیا، اگر سواد آ گیا تو دواد بھی بن گیا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ کمال دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ جیم کے ساتھ آپ کو الف ضرور آنا چاہیے، تو اس کے بعد اگر ہم اس کے ساتھ الف بنائیں گے تو یہ دیکھیں توی بھی بن گیا، توی بھی بن گیا، اور اس کے بعد زوی بھی بن گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیم کا کمال آپ نے دیکھ لیا۔ توی اور زوی کے ساتھ ہم نے الف بنا لیا تو یہ دیکھیں اس سے لام بھی آ گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں لام بھی اس سے آ گیا۔ اگر اس سے لام آ گیا تو ابھی آپ کمال دیکھیں، اگر ہم اس کے ساتھ اس طرح میم کا نقطہ اس طرح لگائے تو اس سے دیکھیں میم بھی بن گیا، تو آپ نے جیم کا کمال دیکھ لیا۔ اور اگر میں اس کے ساتھ جیم والا یہ والا ہیڈ لگاؤں تو یہ دیکھیں خا بھی بن گیا، ہو بھی بن گیا، اور جیم بھی بن گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور نون بھی اس میں شامل ہوگا، یہ دیکھیں نون بھی اس میں بن گیا۔ اور اگر اس کے ساتھ ہم حمزہ لگائے یہ دیکھیں تو اس میں عین اور غین بھی شامل ہو گیا، اور اگر ہم اس کے ساتھ اس طرح کاف لگائے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کاف بھی کور ہو گیا۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ سی بنائیں، انگلش لیٹر میں سی ہوتا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ اس طرح سی بنائیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سی، اس طرح ہم نے سی بنایا تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں میں اس طرح جیم بناتا ہوں، یہ دیکھیں تو اس کے ساتھ یہ بھی کور ہو گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی حرف اس میں آ گئی۔ تو جیم میں ہمارے پاس تقریباً 16 یا 17 حرف آتے ہیں، تو آپ نے جیم کا کمال دیکھ لیا، تو آپ نے جیم پلس الف کی پریکٹس بہت زیادہ کرنی ہے، اگر اس سے تقریباً آپ کے ہینڈ رائٹنگ 50 پلس 60% آپ کی ہینڈ رائٹنگ کور ہو جائے گی، اگر آپ نے جیم کو صحیح طریقے سے پہچانا، ان کی پریکٹس کی اور ان کو سمجھ لیا۔ اور ابھی ہم نون کی بات کرتے ہیں کہ نون میں کتنے حرف آتے ہیں، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے پورا دیکھنا ہے، اور پلیز سبسکرائب بھی آپ کریں۔ تو نون میں الف کی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نون میں خود بخود الف آتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس میں خود بخود الف آتا ہے، لیکن ابھی ہم سیکھیں گے کہ اس میں کون سے حرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں لام آتا ہے، نون آتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کاف بھی آ گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاف بھی آ گیا، میم بھی اس میں آ گیا، یہ دیکھیں تو اس میں اور حرف اتنے نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے جیم کی پریکٹس کرنی ہے، ان میں 2-3 حرف اور بھی آتے ہیں، جس طرح
اگر ہم بات کریں سین یا صاد کی بات کریں تو اس میں یہ حرف بھی آتے ہیں، لیکن جیم کا کمال تو ابھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو ان دونوں میں آپ کو کون سا حرف بہت زیادہ امپورٹنٹ لگا آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ اور جیم میں دوسری بات، اگر آپ نے جیم سیکھ لیا تو آپ کو نون خود بخود آ جائے گا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جیم کے ساتھ آپ نے الف کو ضرور سیکھنا ہے، آپ نے جیم کے ساتھ الف کو ضرور ایڈ کرنا ہے، یعنی اگر آپ نے جیم کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے الف کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ جس طرح ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے جیم سیکھ لیا تو نون بھی اس میں خود بخود آ جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں جس طرح میں ایک جیم بناتا ہوں، یہ دیکھیں میں نے جیم بتایا، یہ دیکھیں تو میں نے کہا کہ اس میں آپ نے الف کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو اگر ہم اس کے ساتھ الف لگائے تو یہ دیکھیں نون خود بخود آ گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نون بناتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کے ساتھ اس طرح بنائیں جیم تو یہ دیکھیں ٹھیک طریقے سے نہیں آتا۔ میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ الف کی پریکٹس ضرور کرنی ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں۔ اور نون میں اگر ہم اس طرح الف کو کاٹ لے تو یہ جیم بنتا ہے، لیکن اس طرح پروفیشنل طریقے سے نہیں بنتا۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے جیم کی پریکٹس بہت زیادہ کرنی ہے، جیم پلس الف کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے۔ تو جیم کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس میں ہم نون بھی ایڈ کریں، یعنی اس میں ہمارے پاس نون بھی کور ہو جائے اور باقی حرف بھی کلیئر ہو جائے، کور ہو جائے۔ تو جیم کا میں آسان طریقہ بتاتا ہوں، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح جیم کا تو یہ طریقہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے سائز کو تقریباً ایک جیسے ہی رکھنا ہے، نہ بڑا ہو نہ چھوٹا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ سکتے اس طرح جیم کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ آپ نے سیکھا ہوگا، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو دوسرا جیم سکھاؤں گا۔ جس طرح ابھی آپ دیکھیں، آپ نے اس طرح نوک والا جیم سیکھنا ہے، اس طرح یہ دیکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ والا جیم آپ کو کیوں سیکھنا ہے؟ اگر ہم اس سے یہ والا کاٹ لیں تو یہ دیکھیں وہ والا جیم بنتا ہے، یعنی یہ والا، ٹھیک ہے؟ اس طرح یہ والا جیم بنتا ہے۔ اگر آپ نے اس والے جیم کی پریکٹس کی اور یہ والا جیم آپ کو خوبصورت طریقے سے آنا شروع ہو گیا تو ہمارے پاس جیم دو طریقوں سے بنتا ہے، پہلا والا یہ والا ہے اور دوسرا یہ والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح تو اگر آپ نے یہ والا سیکھ لیا تو آپ کو یہ والا خود بخود آ جائے گا۔ جس طرح اگر ہم اس طرح کرتے ہیں، یہ والا اگر ہم اس سے کاٹ لیں تو اس طرح بنتا ہے، یہ دیکھیں۔ تو آپ نے اس کی پریکٹس ضرور کرنی ہے، یعنی اس طرح یہ والی جیم کی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں اس طرح جیم کی اپنی پریکٹس کرنی ہے۔ تو اس میں ہم نون کو کس طرح کور کریں گے، ابھی آپ دیکھیں۔ اگر ہم جیم کو بنائے، یہ دیکھیں جیم کو ہم نے بنایا، یہ دیکھیں جیم ہم نے بنایا تو جیم کا جو یہ والا لاسٹ جو اینڈ ہے، یہ آپ نے تھوڑا سا نیچے اس سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ نیچے نہیں کرنا اور بہت زیادہ اوپر بھی نہیں کرنا، تقریباً تھوڑا سا نیچے کرنا ہے، اس میں پھر نون بھی آ جائے گا۔ یہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ الف بھی آپ نے اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے، تو یہ دیکھیں نون بھی آ گیا۔ اور میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ اس میں تقریباً 16 حرف آتے ہیں، تو آپ نے جیم کی پریکٹس ضرور کرنی ہے، آپ نے نون کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے نون کو چھوڑ دیا اور آپ جیم کی پریکٹس کرنے لگے، نہیں، آپ نے نون کی پریکٹس بھی کرنی ہے، جیم کی بھی کرنی ہے، لیکن جیم کی پریکٹس آپ نے نون سے زیادہ کرنی ہے۔ اگر جیم کی پریکٹس تقریباً آپ 2 پیجز 3 پیجز کرتے ہیں تو نون کی پریکٹس آپ تقریباً ½ پیج یا 1 پیج بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ آپ نے جیم پلس نون کی دونوں پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جیم میں کتنے حرف آ گئی؟ 16، اور نون میں تقریباً 7-8 آتے ہیں۔ تو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ جیم کے ساتھ آپ نے الف کی پریکٹس کرنی ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں آپ سے کہ جیم پلس الف کی پریکٹس آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ نے جیم کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ الف کی پریکٹس بھی کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ کو الف نہیں آتا تو پھر تو باقی حرف بھی آپ کو کلیئر نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر الف آپ کا اس طرح ہے یا اس طرح ہے، آپ مارکر غلط پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہے
آپ دیکھیں اس طرح ہے، صرف اس طرح لائن ہے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الف کی آپ پریکٹس اس طرح کرنی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح، یعنی نہ بہت زیادہ آپ نے اس طرف کرنا ہے، نہ بہت زیادہ آپ نے رائٹ کی طرف کرنا ہے۔ آپ نے تقریباً سمپل اس طرح تھوڑا سا ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑا سا اس طرح کرنا ہے تو پھر آپ کمالات اس کے دیکھیں، یہ دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔